بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ دیکھ بھائی چل رہا ہوں بھاگلپور، ایک ایسی جگہ جہاں پہ آنکھوں سے نابینا بچے یا جسمانی معذور بچے یا یتیم بچے یا لاوارث بچے یا وہ بچے جن کی کفالت ان کے والدین کے لیے دشوار سمجھی جاتی ہے، یا ایسے بزرگ افراد جن کی اولاد یا گھر والے ان کی کفالت نہیں کر سکتے۔ معاشرے میں آپ بھی بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اور یہ شاید یہ سٹیٹمنٹ زندگی بھر رہے کہ کسی بھی اچھے کام کے حوالے سے تنقید کا سامنا تو ایک یقینی بات ہے۔ ہم کسی بھی مصروفیت میں ہو، کچھ بھی ہو، ہم نے معاملات کو اس نظر سے دیکھنا ہے کہ جس نظر سے ہم اگلے کو اس کام سے روک سکیں یا وہ کام ہی نہ ہو، خدا نہ خاصہ کسی بھی اچھے کام کے حوالے سے۔ تو بات کرنے کی صرف اتنی سی ہے کہ جب ہم کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو اس میں ہمیں چاہیے کہ اگر ہم کسی کو ایسی نظر سے دیکھتے ہیں جس میں ہمیں کوئی کمی کوتاہی نظر آتی ہے، اگر اللہ نے ہمیں توفیق نہیں دی، کوئی دوسرا کر رہا ہے، تو ہمیں اس کو گائیڈ لائن دینی چاہیے، اس کا ساتھ دینا چاہیے، نہ کہ اس کو اس طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے کہ وہ کام اس دنیا پہ ہونا ہی ختم ہے۔ اس کی مثال ایسے دی جاتی ہے کہ جو لوگ پرندوں کو دانہ ڈالتے ہیں، اگر آپ ان کے برتنوں پہ اعتراض کرتے ہیں تو آپ کی کم علمی یا آپ کی کم عقلی کے اوپر انسان ماتم کر سکتا ہے، اور کچھ بھی نہیں، کہ ایٹ لیسٹ پرندے آ کے دانہ کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں۔ اگر برتن ٹوٹا ہوا بھی ہے یا پرانا بھی ہے، اب یہ تو دیکھیں کہ کتنے پرندوں کا اسے پیٹ بھرا ہے، اور پرندوں سے پوچھیں کہ وہ کیا اس چیز کا اعتراض نوٹس کرتے ہیں۔ ہاں، صفائی ستھرائی ہونی چاہیے، برتن پراپر ہونا چاہیے، مگر اگر کوئی شخص ایسا نہیں کر پا رہا کسی وجہ سے، مگر وہ پرندوں کے لیے دانے اور پانی کا ذریعہ بن رہا ہے، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کے برتن خراب ہے، تو آپ ایک کام کیجئے، آپ اپنے ساتھ برتن لیجئے، اس خراب برتن والے دانے اس برتن میں ڈالیے، اور اسے کہیے یہ لیجیے، یہ ہماری طرف سے آپ کے ساتھ ایک کنٹریبیوشن ہو گیا کہ ہمیں بھی اس چیز کا اجر ملے گا، ہم نے یہ برتن نیا اس کی جگہ رکھ دیا جو پرانا۔ اس بات کو تو پرندے بھی خوشی سے ایکسپٹ کریں گے، مگر کوئی بھی پرندہ آپ کے لیے کبھی بھی اچھے الفاظ نہیں بولے گا کہ اگر آپ اس دانے کو ہی وہاں سے ختم کریں۔ تو یہی سوچ کہ کئی سوچیں ایسی ہوتی ہیں جو معاشرے میں بہت زیادہ کامن ہوتی جا رہی ہیں، کسی کی اچھی چیز تو کسی کو نظر نہیں آتی۔ اب ہمارے پاس وہ بچے بھی ہیں جن کے ماں باپ زندہ ہی نہیں، فیملی سپورٹ ہی نہیں کرتی۔ اگر ان بچوں کو ایک مثال ہے کہ یہاں تعلیم و تربیت الحمدللہ، حفظ قرآن، سکولنگ، قرآن پاک اور رہائش، کھانا پینا ملتا ہے، تو کچھ ایسے عوامل بھی سامنے آ جاتے ہیں جس میں ایسے بچوں پہ تنقید کی جاتی ہے کہ یہ یہاں پہ کیوں۔ اب شیلٹر ہوم جو ہے وہ لاوارث، معذور، یتیم اور ایسے نادار بچوں کے لیے ہے جن کی کفالت ان کی فیملی کے لیے ناگزیر ہے، سمپل سی بات ہے۔ تو یا ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اس فیملی کو کہیں کہ ہم آپ کو راشن دیں گے، ان بچوں کا خرچہ دیں گے، ہم ان کے لیے یہ کریں گے، ان کے لیے یہ کریں گے، اور وہ آپ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے پورا بھی کریں، پھر تو ایسے بچے اداروں میں جائیں گے۔ اگر وہ کسی ادارے میں اچھی تربیت اور اچھی صحت الحمدللہ حاصل کر رہے ہوں، تو آپ کو ان بچوں کو اس ادارے سے دور کرنے کی غلطی کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ کوئی بھی ادارہ ہو دنیا میں کہیں بھی ہو، آپ کو چاہیے کہ ایسی جگہوں کے ساتھ مل جل کے ایسے بچے یا ایسے افراد کے لیے بہتر سے بہتر چیز کی فراہمی کو یقینی بنے، تاکہ وہ بچے، وہ افراد آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے، اور آپ کو اس کا اجر اللہ رب العزت عطا کرے۔ ورنہ کیوں ایسا سسٹم ہوتا ہے کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے کا اجر اتنا زیادہ، کسی کو کھانا کھلانے کا اجر اتنا زیادہ؟ تو یہ اپنی لا علمی کی وجہ سے جو معاملات ہم کر بیٹھتے ہیں، تو دنیا اور آخرت میں ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو جو لوگ کسی کی مستحق کی کفالت کرتے ہیں، وہ گھر پہ ہوں، کہیں پہ بھی ہوں،
ان کو نظر انداز مت کیجیے، بلکہ کوشش کیجیے کہ ان کا ساتھ دیجیے، تاکہ آپ کو بھی آخرت میں اعلیٰ مقام چاہیے تو یہ خدمت خلق ایک بہترین ذریعہ ہے اللہ کی رضا کا حصول۔ ادروائز انسان کے اعمال شاید اس طرح سے آج کل ہم نہیں کر پا رہے کہ ہم اپنے اعمال کے زور پہ، نیک عبادات کے زور پہ بخشی دیں۔ یہ مظلوموں کی دعائیں دنیا اور آخرت میں بہت بلندی پہ لے جاتی ہے، یقین جانیے، کر کے دیکھ لیجیے، دل کا اطمینان بھی ملتا ہے، آپ کے گھر کے اوپر بھی رحمتیں برکتیں ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ امید کریں گے کہ آپ کو بات سمجھ ضرور آئی ہوگی۔ ماننا نہ ماننا آپ کی اپنی مرضی ہے، کوشش کیا کریں کہ سمجھ لیا کریں اور اس پہ عمل کریں۔ جزاک اللہ۔